رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین۔ حضرات صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ جب کوئی ایسا واقعہ دیکھتے جو معمول سے ہٹ کر ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے پہلے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، یہ عمل ہم نے آپ کا آج پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین آئے تھے، جبریل امین آئے تھے، انہوں نے 3 دعائیں کی اور میں نے اس کے اوپر آمین کہا۔ اب دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار، آمین کہنے والا تمام مخلوقات کا سردار، انبیاء کا سردار، خاتم النبیین، تو یہ کیسی دعا ہوگی؟ کہتے جب میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور پھر ان کے ذریعے سامان بخشش نہ کروا سکا، ان کی خدمت نہ کی، اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ والدین کے اندر جوانی اور بڑھاپے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جوانی میں ان کو راضی کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بچوں کی طرح ان کا مزاج بن جاتا ہے۔ 1 منٹ میں آپ ان کو راضی کر سکتے ہیں۔ بچے کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے، بندہ منٹ مارتا ہے، راضی کر لیتا ہے، پھر دوبارہ ناراض ہو جائے تو پھر اس کو راضی کر لیتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے نا فلا تقل لهما اف، کہ والدین کا تمہارے اوپر اتنا حق ہے کہ ان کے سامنے اف تک مت کہو۔ اور جس کو بوڑھے والدین مل جائیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کرے، چاہے بوڑھے ہوں چاہے جوان ہوں، یہ والدین کا حق ہے ہمارے اوپر۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہی کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنی چاہیے۔ اور والدین کے تھوڑی سی خدمت کر لو تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور جب والدین کسی کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پھر کیا خیال ہے کہ اللہ رب العزت اس کے مسائل حل نہیں کرے گا؟ ماں باپ جس کے لیے ہاتھ اٹھا لیں تو اللہ رب العزت ضرور اس کے مسائل کو حل فرما دیتا ہے۔ جبریل امین نے عرض کی کہ اگر بڑھاپے کے اندر بھی اپنے والدین کو کوئی راضی نہ کر سکا تو اس کے لیے تو ہلاکت کا سامان ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آمین۔ اب اس کے اوپر مہر لگ گئی ہے کہ جو اپنے والدین کو ستائے گا اس کی بخشش نہیں ہو سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں، آخری وقت ہے ان کا، زبان کے اوپر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ صحابہ کرام ہے یا رسول اللہ، آپ کا صحابی ایک دار فانی سے جانے والا ہے، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ اللہ کے نبی تشریف لائے، فرمایا کلمہ پڑھو۔ اس نے کہا میری زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ پوچھا اس کی ماں ہے؟ ان کی ماں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ان کی والدہ زندہ ہے۔ فرمایا اس کی والدہ کو بلاؤ۔ والدہ کو بلایا کہ اس کو کہا کہ آپ علقمہ کو معاف کر دیں، میرے صحابی کو آپ معاف کر دیں، اگر آپ معاف نہیں کریں گے نا تو یہ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ اس نے کہا جاتا ہے تو چلا جائے۔ بھئی ناراضگی کس چیز کی ہے؟ کہنے لگی کہ بڑا نیک ہے، تہجد گزار ہے، عبادت گزار ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اپنی بیوی کی بات کو میری بات پر ترجیح دے دیتا ہے، تھوڑی سی بات ہے اس لیے میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے جہنم کی آگ کیسی ہے؟ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو مفسرین اکرام نے لکھا ہے، محدثین نے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو۔ کہ ماں نے پوچھا لکڑیاں کیوں اکٹھی کر رہے ہو؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آخرت کی آگ سے بہتر ہم اس کو یہیں جلا دیتے تمہارے سامنے، اگر تم معاف نہیں کرو گی تو یہ آگے جہنم میں جائے گا۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تو پھر میں اپنے بچے کو معاف کر دیتی۔ جیسے ماں نے معاف کیا، صحابی کی زبان کے اوپر کلمہ جاری ہو گیا۔ یہ ماں باپ کے حقوق ہیں،
اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کو راضی کریں۔ دوسرے اسٹیپ پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دوسری دعا دی، ہلاکت اس شخص کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس کے گرامی آئے اور وہ آپ کے اوپر درود شریف نہ پڑھے۔ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس نام کے اندر تاثیر ایسی رکھی ہے، آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوں، کہیں پر آپ بیٹھے ہوں، جب یہ نام آپ کے کانوں میں پڑتا ہے تو آٹومیٹک زبان کے اوپر درود شریف جاری ہو جاتا ہے، آٹومیٹک زبان کے اوپر درود شریف جاری ہو جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، محبت، والہانہ یہ ہمارے خون کے اندر شامل ہے۔ لاہور کے اندر ایک شاعر گزرا ہے، ساغر نام تھا اس کا، ساغر صدیقی، پوری زندگی شراب کے نشے کے اندر رہتا تھا۔ تو کچھ ایسے قادیانی نوجوان اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس کو شراب کے نشے کے اندر دھت ہے۔ اس سے پوچھا تم علامہ اقبال کے بارے میں کیا کہتے؟ اس نے کہا فلاں ایسا ہے، اس نے کہا قائد اعظم کے بارے، اس نے کہا یہ ایسا ہے، فلاں لیڈر یہ ایسا ہے۔ تو بات کرتے کرتے نا انہوں نے کہا کہ یہ اب نشے کے اندر دھت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ساغر کے ہاتھ میں جو گلاس تھا نا، اس نے گلاس اسے توڑا، اس کے ہاتھوں سے خون نکلا۔ اس نے کہا ظالمو، ایک ہی ہستی ہمارے پاس ہے، تم میرا رشتہ اس سے بھی توڑنا چاہتے ہو؟ جس کے دل کے اندر ایمان کا ذرہ بھی باقی ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ والہانہ عقیدت اور محبت رکھے گا، اور جب بھی آپ کا نام نامی آئے گا زبان کے اوپر درود شریف جاری ہو جائے گا۔ اس لیے کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، یہ ہمیں ہمارے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو حل کرنے والا ذکر ہے۔ اور تیسرے اسٹیپ پر جب قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاکت اس بندے کے لیے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے اندر اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ رب العزت کی اتنی رحمتیں برستی ہیں، اتنا بخشش کا سامان ہوتا ہے کہ جو بندہ اس مہینے میں بھی اپنی بخشش نہیں کروا سکا تو پھر وہ کب اپنی بخشش کروائے گا؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ افطاری کے وقت روزانہ 10 لاکھ آدمیوں کی بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ 10 لاکھ آدمی روزانہ، 3 کروڑ ہو گئے مہینے کے۔ اور پھر جب آخری روزہ ہوتا ہے تو اس کا مجموعہ بنا کر 3 کروڑ اور بندوں کی بخشش کر دی جاتی۔ میرے بھائیو، اگر میں اور آپ افطاری کے وقت اللہ رب العزت کے سامنے دستے سوال دراز کریں گے، اللہ رب العزت کی رحمت سے مانگیں گے اور ہمارے دل صاف ہوں گے، ہماری زبانیں ہمارا دل کا ساتھ دے رہی ہوں گی، تو کیا خیال ہے اللہ رب العزت ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ نہیں فرمائے گا؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تم مانگنے والے تو بنو، مانگنے کا ڈھنگ طریقہ تو سیکھو۔ ہمارا کیا حال ہے، ایک مرتبہ دعا مانگ لی، دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر ہم مایوس ہو گئے، ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ دعا مانگ لیتا ہے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت فوراً اس دعا کا ثمرہ اس کو دے دیتے ہیں۔ اس نے جو مانگا ہوتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے تو اللہ اس کو فوراً وہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر وہ اس کے لیے فی الحال بہتر نہیں ہوتا تو اللہ اس کی دعا کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ جب اس کے لیے بہتر ہوتا ہے تو اس وقت اس کو اللہ رب العزت وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اگر اس کے لیے دنیا کی زندگی کے اندر بہتر نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو بتلائیں گے کہ میرے بندے، دنیا کے اندر تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی، وہاں پر یہ تیرے لیے بہتر نہیں تھی، اس دعا کے بدلے میں تجھے یہ انعام دے رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب دعا مانگنے والا آدمی دیکھے گا قیامت کے دن
کہ جو دعائیں میری قبول نہیں ہوئی ان کی وجہ سے اللہ مجھے اتنا اجر دے رہا ہے، اتنے انعام دے رہا ہے، تو وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ مسلمانوں، تمہاری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور مانگیں، التجائیں کریں۔ یہ رحمت کا مہینہ، تقوی کا مہینہ، اللہ رب العزت اس کے اندر ہماری پریکٹس کروا رہا ہے کہ تقوی کس کو کہا جاتا ہے۔ بغیر دیکھے ایمان لے کر آنا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا ہو جائے۔ اگر ایک بندے کو روزہ نہیں ہے اور وہ باہر آ کر لوگوں کو کہہ دے میرا روزہ ہے، تو کوئی پہچان سکے گا؟ کوئی نہیں پہچان سکے گا۔ روزے کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔